اس کو آزادی دی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے آزادی کی وجہ سے مقدمے پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ یہ پاکستان نے کوئی واقعی چلا کاٹا قبر کے اندر بیٹھ کے کہ ہمارے ہاں یہ بدبختی ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ واقعہ بہت ہی اندھوناک ہے اور یہ پہلا سمینہ پر واقعہ نہیں ہے. یہ ظاہری بات ہے جو بھی یہ سانحہ ہوا ہے، سانحہ ہے اور سانحہ کے اندر ایک ماں کو قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے والا بیٹا ہے. یہ والی جو جملے ہیں نا یہی بڑے دل کو دہلانے والے ہیں، دل کو دہلانے والے اور خطرناک ہیں. اچھا جو بات یہاں پہ ہم کر رہے ہیں نا، جو آپ کا بنیادی سوال ہے، آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس سوال کو اگر ہم تھوڑا اس کے اندر جھانکیں، اس کو دیکھیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ سانحہ ہوا، وہاں کے لوگوں کے آپ نفسیات کو دیکھیں. وہاں پر یہ چیزیں بہت یعنی کہ ہیں وہاں کے معاشرے کے اندر. پاکستان کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں. بہاول نگر میں زیادہ مائیں مرتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے، جہالت ہے. ابھی بھائی صاحب نے جو بات کہی نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ہماری، میں ویسے یہ نہیں کہوں گی کہ ماں نے تربیت نہیں کی ہوگی، ماں جیسی بھی ہو، ماں اپنی اولاد کو کبھی بھی یہ اس طرح کی تربیت نہیں کرتی کہ ماں وہ اولاد خود ماں کو آ کر ماں کے ساتھ وہ برا سلوک کرے. میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں میں رہ رہا تھا اور میں صبح وہاں سے جلدی نکل کے فجر کے بعد نکل کے تو باہر دکانوں پر آیا جہاں پہ کہ وہ توے کے اوپر انڈا پراٹھا بناتے ہیں. میں وہاں پہ بیٹھا رہا اور یقین کیجئے سمینہ آپا، وہاں پہ لڑکے 10% تھے اور 90% لڑکیاں تھیں جو کہ کالج یا اسکول جا رہی تھیں. اور میں حیران ہو گیا تھا کہ اس پسماندہ علاقے میں، جس کو ہم پسماندہ کہہ رہے ہیں، اتنی زیادہ ایجوکیشن جو ہے وہ خواتین کانشس اس سے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان جگہوں پہ تعلیم کے معیار نہیں ہیں یا تعلیم کی اپرچونٹیز نہیں ہیں. اپرچونٹیز ہیں لیکن دیکھیں تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے. یہ ابھی ہم اگر تربیت کے اوپر ہی بات کریں نا تو آپ کئی پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے سمینہ پر جہاں پہ کہ یہ تربیت دی جا رہی ہو کہ ماں کو قتل نہیں کرنا. کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے. لیکن معاشرے جو ہیں وہ کافی ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ٹھہراؤ، آپ دیکھیں، آپ تھوڑا سا یہ والی میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اس پہ کہ یہ جتنے ہمارا یہ والا ایریا ہے، جنوبی پنجاب کا جو ایریا ہے، آپ اس وقت جتنے یہ آپ کے ٹک ٹاکس آ رہے ہیں، جتنی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، یہ ساری وہاں کے لوگ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف ایجوکیشن کے ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، وہ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں. یہ بہاولپور یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا تھا بچیوں کے ساتھ، وہ بھی تو اسی جگہ پہ آیا تھا نا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ ان کے بیک پہ جائیں، وہ جو بچیوں کے ساتھ جو ٹیچرز اور وہ سارا کیس، اس کی انویسٹیگیشن ہو گئی، جی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، وہ ہوا ہی نہیں تھا جو بھی ہے. لیکن دیکھیں نا، اگر ایک واقعہ ہوا ہی نہیں اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا اس علاقے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا وہ آیا کہ وہ نہیں ہوا، تو اس کی پھر رپورٹ کیوں عوام کے سامنے نہیں آئی؟ لوگوں کے سامنے دیکھیں نا، حقیقت لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. جس زمانے میں یہ سمینہ پر سارا سکینڈل بن رہا تھا نا، اس زمانے کی سب سے ٹاپ پریورٹی یہ تھی کہ اس یونیورسٹی نے اس وائس چانسلر کے انڈر گورننس سب سے زیادہ ریسرچ پیپر ڈیولپ کیے تھے. دیکھیں، جب ہمارے معاشرے کے اندر سکینڈلز بنائے جا سکتے ہیں، جب ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے عدالتوں کے فیصلے کرنے والے ہیں ان کی جو قلم ہے وہ ڈر اور خوف سے فیصلے بدل سکتی ہے، جب ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن کی اتنی زیادہ وہ چیزیں ہیں، تو پھر ایک بیٹا ماں کو کیوں نہیں قتل کرے گا؟ انہوں نے جملہ کہا ہے، اس سے سر جو ہے نا وہ شرم سے جھکنا نہیں چاہیے، ناک جو ہے وہ پانی میں ڈبو کے مر ہی جانا چاہیے. آپ اس پہ کیا انالیسس دیں گی؟ میں اس کیس کو تھوڑا سا ایک الگ نظریے سے دیکھتی ہوں. دیکھیں، یہاں پہ بات کریں کہ تربیت، شاید تربیت کی کمی رہی، شاید وہ بچے کو اس طرح سے، میرے لیے یہ جو ساری بات جو ہے وہ نشے کے ارد گرد گھومتی ہے. بحیثیت ایڈکشن کاؤنسلر میں ان چیزوں کو ڈیلی بیسس پہ دیکھتی ہوں. بہت سے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے کیونکہ وہ موت تک، قتل تک پہنچتے نہیں ہیں. لیکن اس قتل سے پہلے والی جتنی منزلیں اور مراحل طے کرتی ہے فیملی، وہ شاید دن رات پتہ نہیں کتنی دفعہ مرتے ہیں، کتنی دفعہ جیتے ہیں.
پرابلم یہ ہے یہاں پہ جو میں آپ کے چینل کے تھرو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو مائیں ہیں نا، میرا بیٹا میرا لال، اور یہ باتیں کہ بھئی میرا بیٹا ہے میرا لال ہے، لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ یہ نشے میں چلا گیا ہے، ہماری عزت نہیں رہے گی. بہت سے مسئلے جو ہیں وہ اس لیے بھی پنپتے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح پوائنٹ پہ کٹ نہیں کرتے ہیں. جلدی سے میں نے وقفے پہ جانا، مجھے بتائیے کہ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو دا ڈرگ ایڈکٹس، یہ ڈرگز آتی ہیں نا کہیں سے؟ بالکل آتی ہیں، یہ مفت تو نہیں ہوتی. اور انفارچونیٹلی ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہمارے تعلیمی ادارے اس میں انوالو ہیں اور ڈھیروں ڈھیر انوالو ہیں. اس سے اوپر ایک سسٹم ہے جو وہاں تک بھی پہنچا، وہاں تک کیسے پہنچتی ہے، بچوں کو کیسے ملتی ہے، بچوں کو ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے اس بات کا، حکومت بیچاری کو ابھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہوگا نا. بھائی کراچی میں مقدمے پکڑے گئے ہیں نا وہ مرتضیٰ کے، ہاں جی، تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ سے ڈرگز آتی ہیں اور وہ یہاں پہ بکتی ہیں، اور مطلب کتنے باعزت لوگ جو ہیں سر ابھی ڈرگ کا کام کر رہے ہیں. سگنل سے موبائل تو آ رہا ہے، ابھی سگنل سے ہماری میٹیریلسٹک چیزیں ٹرانسفارم ہونا نہیں ہوئی، اس کے لیے کوئی پائپ لگا ہوا ہے. بلال بھائی جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم ڈرگز کو روک بھی سکتے ہیں، ہم پہنچا بھی سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم نہیں روکنا چاہتے جی، ہم نہیں روکنا چاہتے، تو اس لیے نہیں روک رہے. تو اسی لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جا کے دیکھیں. میں خود 5-6 فیملیز کو جانتی ہوں جن کے بچے، جنہوں نے سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، گجرات سے بچوں کو بھیجا پڑھنے کے لیے، اور جب ان کے پیچھے آ کے انہوں نے دیکھا، پچھلے 40 سالوں سے پتا ہے کہاں پہ ملتا ہے، کن کالجوں کی کنٹینوں پہ ملتا ہے، کون وہاں پہ چاچو ہے جو کہ کنٹین پہ دیتا ہے، سب کو پتا ہے. ہم اس کے خلاف کیوں نہیں آواز؟ آپ نے کبھی کوئی مارچ دیکھی، عورت مارچ یا مرد مارچ، کہ اس کے خلاف ہو؟ بالکل صحیح بات ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے. مافیا چل رہا ہے نا، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ جس چیز کے پیچھے پیسہ ہو نا، یہ واحد قوم ہے کہ اس چیز کو وہ حلال جائز کرتی ہے. یہ جتنے ٹک ٹاک بن رہے ہیں، میں کہتا ہوں حیران ہے میں اس معاشرے پہ کہ وہ ساؤتھ کی ایک خاتون ہے، محترم خاتون ہے بھائی، اس کی عزت کرنی پڑے گی. وہ گائے کا گوبر اٹھا رہی ہے اور بنا رہی ہے ویڈیو، اور وہ ڈالر کما رہی ہے اس بات پہ کیونکہ آپ گوبر اٹھاتی ہوئی عورت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ شعور ہے، لیکن تعلیم کا شعور نہیں ہے، کیونکہ یونیورسٹی بھی وہاں پہ ہے، کالج بھی وہاں پہ ہے، گورنمنٹ کے بھی کالج ہیں، پرائیویٹ کالجز بھی ہیں. آپ نے اپنی ترجیح میں لفنٹری رکھی ہے، آپ نے اپنی ترجیح میں تعلیم خود نہیں رکھی. مطلب کتنے باعزت لوگ جو ہیں سر ابھی وہ ڈرگ کا کام کر رہے ہیں. سگنل سے موبائل تو آ رہا ہے، ابھی سگنل سے ہماری میٹیریلسٹک چیزیں ٹرانسفارم ہونا نہیں ہوئی، اس کے لیے کوئی پائپ لگا ہوا ہے. بلال بھائی جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم ڈرگز کو روک بھی سکتے ہیں، ہم پہنچا بھی سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم نہیں روکنا چاہتے جی، ہم نہیں روکنا چاہتے، تو اس لیے نہیں روک رہے. تو اسی لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جا کے دیکھیں. میں خود 5-6 فیملیز کو جانتی ہوں جن کے بچے، جنہوں نے سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، گجرات سے بچوں کو بھیجا پڑھنے کے لیے، اور جب ان کے پیچھے آ کے انہوں نے دیکھا، پچھلے 40 سالوں سے پتا ہے کہاں پہ ملتا ہے، کن کالجوں کی کنٹینوں پہ ملتا ہے، کون وہاں پہ چاچو ہے جو کہ کنٹین پہ دیتا ہے، سب کو پتا ہے. ہم اس کے خلاف کیوں نہیں آواز؟ آپ نے کبھی کوئی مارچ دیکھی، عورت مارچ یا مرد مارچ، کہ اس کے خلاف ہو؟ بالکل صحیح بات ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے. مافیا چل رہا ہے نا، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ جس چیز کے پیچھے پیسہ ہو نا، یہ واحد قوم ہے کہ اس چیز کو وہ حلال جائز کرتی ہے. یہ جتنے ٹک ٹاک بن رہے ہیں، میں کہتا ہوں حیران ہے میں اس معاشرے پہ کہ وہ ساؤتھ کی ایک خاتون ہے، محترم خاتون ہے بھائی، اس کی عزت کرنی پڑے گی. وہ گائے کا گوبر اٹھا رہی ہے اور بنا رہی ہے ویڈیو، اور وہ ڈالر کما رہی ہے اس بات پہ کیونکہ آپ گوبر اٹھاتی ہوئی عورت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ شعور ہے، لیکن تعلیم کا شعور نہیں ہے، کیونکہ یونیورسٹی بھی وہاں پہ ہے، کالج بھی وہاں پہ ہے، گورنمنٹ کے بھی کالج ہیں، پرائیویٹ کالجز بھی ہیں. آپ نے اپنی ترجیح میں لفنٹری رکھی ہے، آپ نے اپنی